اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ کل بھی اس کا ایک پارٹ میں نے اپلوڈ کیا تھا حدیث ثقلین سے، اور یہ اس کا دوسرا پارٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے، ہلاکت سے بچنے کے لیے، اور تمہارے درمیان یعنی میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا، رخصت ہو جاؤں گا، تو ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت، تو تم لوگ اس سے تمسک اختیار کرنا، وابستہ رہنا، تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ پھر کل کے ویڈیو میں نے یہ بھی بات بتائی تھی، ہر چیز ترتیب ہوتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے۔ دوبارہ جو لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہوں ویڈیو، ان کے لیے ترتیب ہوتی ہے۔ اسلام میں ہر چیز ترتیب سے ہے۔ پہلے رجب آئے گا، پھر شعبان آئے گا، پھر رمضان المبارک آئے گا۔ یہ ہے ترتیب، اسی کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بولتے ہیں۔ وضو میں پہلے چہرہ دھویں گے، پھر دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر پیر کا مسح، اسے ہے ترتیب۔ تو حدیث ثقلین میں بھی ترتیب میں کتاب اللہ ذکر پہلے آیا ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتاب خدا کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ کی کتاب کوئی بھی مسئلے میں بولنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتاب خدا کیا کہہ رہی ہے۔ پیروی ظن نہیں کرنا ہے۔ خواہشہ نفسانی جو خواہشات ہوتی ہیں، جو فکر آتی ہیں، خناس سورہ فلق آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، سورہ ناس پڑھتے ہوں گے، تو اس میں کیا آتا ہے کہ وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ خناس جو ہوتے ہیں، خبیث جو ہوتے ہیں، یہ وسوسے ڈالتے ہیں سینوں میں۔ تو یہ سب باتیں ہیں، سب سامنے ہے۔ قرآن کی بات میں کر رہا ہوں۔ میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے ہر چیز قرآن سے کوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہ یہ ضعیف ہے، نہ یہ گڑھا ہوا ہو سکتا ہے، تو اس پہ آدمی اعتراض ہی نہیں کر سکتا ہے کہ گڑھا ہوا ہے، بچ کے نکل نہیں جا سکتا ہے اس میں۔ تو کل کی بات تھی حدیث ثقلین، کتاب اللہ، جو میں نے تمام کی تھی، جو طاق بھرنا، ممبر چھانا، اس کو بیان کیا تھا۔ آپ جنہوں نے نہ دیکھا ہو اس کو دیکھ لے۔ آج یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے، جس کے اندر آج بات کرنے جا رہا ہوں ہاتھوں میں کڑے پہننا، ہاتھوں میں کنگن پہننا، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہننا۔ تو پھر چلتے ہیں کتاب اللہ کی طرف۔ میں پیروی ظن نہیں کرتا ہوں، پیروی ظن ہو اپنے من سے نہ۔ مولانا ائمہ طاہرین نے منع فرمایا کہ دین میں اپنی رائے سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، اپنی رائے کو دین نہ بناؤ۔ قرآن کی آیتیں بھی انشاءاللہ کوٹ کروں گا، ایک ایک چیز، ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چل رہا ہوں۔ آج کا ویڈیو ہے ہاتھوں میں کڑے پہننا۔ کہا جاتا ہے ملنگی ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، اور جو ہے انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ کتاب اللہ و ترتیب اہل بیت یاد رکھیے گا۔ دیکھتے ہیں کتاب خدا کیا کہہ رہی ہے۔ سورہ دہر، سورہ دہر، سورہ دہر میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اساورا من فضہ، خلو اساورا من فضہ۔ سورہ دہر ہے، جو جنت میں لوگ جائیں گے تو اللہ ان کو وہاں ریشمی لباس دے گا۔ ان کے آگے لڑکے جو ہے ویٹر کی طرح آگے پیچھے جو ہے چلتے پھرتے ہوں گے، اور جو چیز چاہیں گے وہ کھائے پیئیں گے۔ یہ جنت کی منظر کشی اللہ اپنی کتاب میں کر رہا ہے۔ سورہ دہر کئی سوروں میں کی ہے، میں بات کر رہا ہوں سورہ دہر کی۔ اور وہ جو ہے ریشمی کپڑے ہوں گے، باریک کپڑے ہوں گے، گاڑھے کپڑے ہوں گے، ہر طریقے سے وہ اللہ جو ان کی کلودنگ ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ ساتھ میں بتا رہا ہے اساورا من فضہ۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ملنگی اور یہ اخباری یہ کڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ پہچان بنائے ہوئے ہیں، تو ان سے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ کاش حوضوں میں قرآن پڑھایا جائے، سب سے پہلے قرآن پڑھا جائے۔ اساورہ من فضہ، فضہ بولتے ہیں چاندی کو، اساور کہتے ہیں جویلری کو، بریسلیٹ کو، ہاتھوں کے کنگن کو۔ یعنی آپ کو اتنا ہی نہیں پتہ ہے، جو آپ اعتراضات کر رہے ہیں، آپ کو وہ ملنگی دکھ رہا ہے، وہ کڑا دکھ رہا ہے چاندی کا، جو ہم لوگ اکثر عموماً ہوتا ہے کہ 6 یا 7 محرم کو ہم لوگ نظر دے کے اس کو پہنتے ہیں۔
تو چاندی کے کنگن تو اللہ بھی پہنائے گا، اب آپ اللہ سے چڑھیے، اللہ سے آپ کو اب بات کرنی ہے، آپ ڈائریکٹ اللہ سے سوال کیے، یا اللہ یہ کنگن کون سے ہیں یہ ہاتھوں میں؟ یہ تو کنگن کی ہے، سورہ دہر اساور من فضہ، اساور یعنی بریسلیٹ، کنگن جو ہم لوگ جویلری کی بات ہو رہی ہے سورہ دہر کے اندر، ایک بات۔ دوسری بات، حدیث سخرائن کتاب اللہ، یہ کتاب کی بات میں نے دے دی، دیکھیے۔ دوسری طرف روایت کی طرف آ جائیے، اہل بیت یعنی انی تارکن فیکم الثقلین والا ٹکڑا کتاب اللہ اہل بیتی۔ اب اہل بیت کچھ انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں، بھیا عقیق کی انگوٹھی پہنے اس کے لیے حدیثیں ہیں، فیروزے کی انگوٹھی پہنے اس کے لیے حدیثیں ہیں، ہے نا۔ عقیق کے بارے میں تو یہ ملتا ہے کہ ولایت علی قبول کرنے والا سب سے پہلا پتھر یہی ہے، روایتوں میں ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب جتنی چیزیں اہل بیت سے وابستہ ہیں، اہل بیت سے علی سے وابستہ ہیں، آپ کو اس سے چڑ ہے، اس سے ہے، تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، آپ میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، یا تو آپ کو بھیجا جا رہا ہے یہ سب چیزیں بیان فرماؤں۔ آپ کا یہ تو بات طے ہو گئی، پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، آپ کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے مولوی صاحب، آپ کا قرآن سے کوئی وابستگی نہیں ہے، ورنہ آپ کو سورہ دہر دکھ جاتا کہ بریسلیٹ اساورہ من فضہ، چاندی کے کنگن۔ پھر سورہ بقرہ میں جو جنت کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم انہیں ازواج دیں گے، اور جو پھل چاہیں گے، جو گوشت چاہیں گے، جس پرندہ کا چاہیں گے ہم دیں گے۔ ان ون آف دے میں اس میں یہ بھی بات کہی گئی، یا اللہ یہ تو پھل ویسا ہی ہے جیسا ہم دنیا میں کھا چکے تھے، مثل متشابہ، متشابہ سملر، جو ہم دنیا میں پھل کھا چکے تھے ویسا ہی ہے۔ تو جب کنگن وہ پہنے ہوئے ہے، ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے ہے، وہ بھی چاندی کا پہنے ہوئے، تو حرام کب ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، مولوی صاحب اس کو حرام قرار دیے ہوئے چڑ رہے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے، اللہ نے کب حرام قرار دیا ہے؟ قرآن میں، حدیث میں، روایات میں، آپ کہاں سے اس کو، ان سب چیزوں کو حرام؟ اسٹریس آپ اس طریقے سے اپنی تقریر میں دے رہے ہیں کہ گویا یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ جو آپ اپنی بات پہ اسٹریس دے رہے ہیں، وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گویا یہ حرام ہے، حرام ہے نہیں۔ یہی وہ زمانہ ہے جب لوگ گمراہ ہوں گے، ایمان سے مومن سے کافر ہوں گے، یہی وہ زمانہ ہے جب مومن صبح کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا کافر۔ اس کے بعد یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یعنی مومن سے کافر پیدا ہوں گے، کافر سے مومن پیدا ہوں گے۔ تو یہ جو باقاعدہ جو یہ سب حرام غذائیں، نجس پیدائشیں، یہ سب اہل بیت کے خلاف اکٹھا ہو چکے ہیں۔ اور جو ہے مولا حسین علیہ السلام نے کربلائی میں فرمایا تھا کہ اے بہن، ان کے شکموں میں حرام غذائیں بھری ہوئی ہیں، یہ لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ رسول کے نواسے ہیں۔ تو غذا کا بھی اثر ہے، نجس غذائیں ہیں، نجس غذا کب کھائی تھی، اسے نطفہ بنا، نطفے سے وجود میں یہ صاحبزادے آئے جو آج ان کو عزاداروں پہ اٹیک کر رہے ہیں، ملنگی اور باری، اس طریقے سے علی والوں پہ۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، ہر طریقے سے ہیں۔ اور روایات میں یہ بھی ہے کہ حلال زادہ کبھی اہل بیت سے بغض رکھے گا نہیں، اہل بیت کی توہین کرے گا نہیں، اہل بیت کے خلاف کبھی نہیں آئے گا، یہ حلال زادے کی پہچان ہے۔ حرام زادہ ہے کہ اہل بیت سے کبھی محبت کرے گا نہیں، وہ اپنے خون کا اثر، نجاست کا، نجس نطفے کا، نجس پیدائش کا وہ اثر ضرور دکھائے گا۔ یہ کہیں نہ ساری چیزیں باتیں۔ تو آج دیکھ لیجیے سماج میں مولوی صاحب نے کچھ کہا، لوگ شیئر کرنے لگے ویڈیو، تو اس کا عذاب بھی ان پہ وبال پڑے گا، کیونکہ یہ غلط بات کو پروموٹ کرنا، ایک بدعت کو، قرآن کی خلاف ورزی کو پروموٹ کرنا بھی گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اس کو شیئر کرنا، نشر کرنا، آگے فارورڈ کرنا، یہ تو جاہل ہے، چلو اس کو نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انجانے میں اپنے سر گناہ مول لے رہا ہے۔ بات تمام ہو گئی۔ ہاتھوں کا کنگن قرآن کے اندر دیا ہوا ہے، اللہ جنتیوں کا لباس ہے، خلو بھی جویلری، یہ جو ہے جنت کی جویلری بولتے ہیں خلو، اساورہ من فضہ، سورہ دہر کی آیت ہے نا۔ تو یہ بھی جائز ہے اور اس میں کوئی حرام نہیں ہے۔ ایک تو چیز ہے یہ مولوی صاحب اس کو حرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قوم اس کو بغض صرف دلوں میں جو بغض اہل بیت ہے، یہ اس کی بنا پہ اس کو حرام قرار دیا جا رہا ہے، چڑ ہے انشاءاللہ۔ اب یہ جدال احسن ہے، اس کو بولتے ہیں جدال احسن، جو میں نے دو باتوں میں کہی، بنا طنز کیے، ٹونٹ کیے، میں نے جو بات کہی ہے کہ قرآن سے دلیل پیش کر دی، کل پیش کی تھی طاق بھرنا، منبر چھانا، اس پہ نظر دینا، خواب کی تعبیر والا تھا، آج یہ دوسرا اس کا ہے
जिसमें मैंने हाथों के कंगन और अंगूठी पे जो है मैंने बात तमाम कर दी है। कल मैं तीसरा हम बता दूंगा कि इन लोगों में खलबली क्यों है कि कड़ा देख के चिढ़ जाते हैं, हरी जो है शॉल देख के चिढ़ जाते हैं, है ना, वो कानों की बाली देख के चिढ़ जाते हैं। कानों की बाली याद आ गई, रिवायात में है कि जब बच्चा हो तो उसकी तहज़ीबुल इस्लाम अल्लामा मजलिसी की बाली छेदने के भी हदीसें हैं काफ़ी। इंशाअल्लाह वक्त नहीं रहता है, ना मेरे पास वक्त है, मैं बेकारी तो हूँ नहीं है ना, प्रोफेशनल फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, तिजारत भी थोड़ी बहुत करता हूँ, हलाल की कमाई है, इसलिए अहले बैत के लिए बोलता हूँ, अहले बैत के लिए खड़ा हो जाता हूँ। बात हो गई ये। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरे रुख से कल हम बात मिसाल के ज़रिए समझा देंगे कि ये लोग चिढ़ क्यों रहे हैं, ऐसी शक्लें देख के इन लोगों के अंदर खलबली क्यों है, वो कल हम बता देंगे इंशाल्लाह।